اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگ دستی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ آج سے ہمارا اگلا جو رسولوں کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے وہ قیامت کا ہے۔ ایمانیات کے انڈر یہ ہم مختلف ٹاپکس کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے اللہ پہ ایمان، جس میں توحید اور شرک ہم نے خاص کر کے دیکھا، اور شفاعت وغیرہ کا دیکھا، اور اس کے بعد پھر ہم ملائکہ پہ، کتابوں پہ اور رسولوں پہ، یہ اصل میں ایمانیات کی ہی آگے جو ہیں فرو ہیں یا سب ٹاپکس ہیں، اسی کے ہی یہی اب ہم کر رہے ہیں۔ جو باقی 5 پلرز ہیں آف اسلام، اس کا بھی پہلا پلر جو ایمانیات ہے، ظاہری بات ہے یہی سب سے امپورٹنٹ ہے، اور قرآن پاک میں آپ زیادہ دیکھیں تو اسی پہ ہی زور ہے۔ زیادہ قرآن کا حصہ، بہت بڑا حصہ انہی چیزوں پہ ہے، ایمانیات پہ ہے، بلکہ سمجھیں کہ مینلی قرآن پاک ہے ہی انہی پہ۔ جو ایون باقی بھی جو عبادات بھی ہیں یا جو 5 پلرز ہیں، ان میں سے جو دوسری نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، وہ اسی چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کچھ یاد دہانیاں ہیں۔ کچھ جیسے 5 وقت کی نماز ہے، اسی کی یاد دہانی ہے، زکوٰۃ اسی کی یاد دہانی ہے، دو کہ وہ لوگوں کے لیے کو دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اپنے مال میں سے جو پسندیدہ ہے، جو اس آیت میں بھی ذکر آیا ہے۔ اور ایسے ہی روزہ 1 سال بعد اس کی تربیت کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی یاد دہانی کے لیے ہم ایک تربیتی کورس وغیرہ کر لیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اور حج تو زندگی میں اگر کسی پہ وہ کسی کو توفیق ہو تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اصل میں ایمانیات کی ہی، اللہ پہ، اللہ ہمارا ایک خالق ہے، مالک ہے، اور ایک دن قیامت کے دن ہم نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہر چیز کا جواب دینا ہے، اسی کی یاد دہانی کے لیے باقی ساری چیزیں ہیں۔ اور یہ ٹاپک اس لیے بھی، میں تو پچھلی بھی اگر میری ویڈیوز میں آپ دیکھیں تو میں یہ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ قیامت ایک جو ٹاپک ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہمارا خالق مالک ہے، اور وہ ایک ہے، اور ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے قیامت والے دن۔ یہ سب سے مین موضوع ہے قرآن پاک کا، یہ میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں۔ تو یہ آج جو ہم نے ٹاپک بھی قیامت کا ایگزیکٹلی سٹارٹ کیا ہے، تو میرے لحاظ سے یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جس کو ہم مختلف پہلوؤں سے دیکھیں گے قرآن پاک سے۔ اسی میں آج کی جو بڑی امپورٹنٹ آیت میں نے خود اس سے سٹارٹ کرنا چاہا ہے، کیونکہ اس میں بڑی امپورٹنٹ میسج ہے۔ اس کو شروع کرتے ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف۔ اچھا، یہ کافی لمبی آیت ہے، اس میں بہت ساری اور چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، میں ساری تو نہیں ہم اس کو کریں گے، بس ہلکا سا وہ کر لیں گے، لیکن مین اس میں جو قیامت والا ایک تھوڑا سا وہ ہے، وہ والا فوکس ہے، لیکن وہ بڑی ضروری بات ہے۔
اور میں دوبارہ ریمائنڈ کروا دوں، میں یہ آیات شیئر کرتا ہوں، کچھ اپنی سمجھ اس پہ شیئر کر دیتا ہوں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اس پہ غور و فکر کریں، اس سے اگلی پچھلی آیات کو خود دیکھیں. اچھا، سٹارٹ تو یہ ہو رہی ہے بات کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں خالی یہاں ایک مثال ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا، یہ ایک مثال ہے بس. لیکن یہاں مقصد کیا ہے اس کا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، یا مطلب کسی ایک چیز میں ہی دین کو سمجھ لینا، مینز کہ وہ نماز میں پہنچے اوپر کرنے کو ہی پورا دین بنا دینا، یا داڑھی رکھنے کو ہی پورا دین بنا دینا. دو کہ وہ یہ اچھی چیزیں ہیں، میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی میں کوئی تردید کر رہا ہوں یا کچھ ایسا ہے، لیکن اسی کو ہی دین بنا دینا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو دین سے نکالنا اور ان سے نفرتیں بنانا اور فرقے بنا دینا. اور مطلب ایک بچہ جو پڑھ لکھ رہا ہے، اتنی ماڈرن سوسائٹی میں رہ رہا ہے، وہ مشکل سے اگر نماز کی طرف آ رہا ہے تو اس کو آتے ہی اس طرح کی چیزیں کہ یہ تم نے نہیں کیا تو وہ تم نے نہیں کیا، تم مسجد میں ایسے کیوں داخل ہوئے، تو تم یہ کیا جینز پہن کے آگے. تو انہی چیزوں وہ پھر متنفر، وہ اس طرح کی سوسائٹی میں مسجد میں جانے سے ہی وہ کتراتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے لوگ ہیں یہاں پہ، اچھا یہاں پہ ایسے کھڑے ہونا ہے، تم نے ایسے کیوں ہاتھ باندھے، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے تکبیر ایسے کیوں پڑھی، تم نے یہ کیوں، سارا وہ تو اس سے تو یہ یہاں پہ اس کی وہ ہے کہ یہ اس کو دین ایک چیز کو کسی کو بنا لینا اور بس. تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی پوری ایکسپلین کر دی ہے اور اس میں پورا دین بیان ہو گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان میں ہیں تو وہ ایک اچھا انسان ہے، اچھا آدمی ہے اور اچھا مسلمان ہے، اللہ کے سامنے اچھا، اللہ کا اچھا بندہ ہے اور اللہ کے سامنے وہ کل کو کھڑا ہو سکتا ہے قیامت کے دن کچھ جواب دینے کے لیے کہ میں یہ کچھ تو کیا ہے. تو باقی اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، باقی معافی وہ مانگے گا، لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کی کچھ بیس بن جائے گی. بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. لیکن یہ آیت میں نے کیوں سٹارٹ اس سے کیا ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو اللہ پہ ایمان ہے، وہ تو سب سے ضروری ہے. اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ قیامت کی، یوم آخر کی ہے اللہ پاک نے. اچھا، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور اس کے بعد ملائکہ اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں اور پھر پیغمبر ہے. یہ وہی ٹاپکس ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ اسی لیے ٹاپک یہ کیے ہیں اور یہ آیت بھی بڑی ضروری ہے. اور اوپر آپ اگر عربی میں بھی پڑھیں نا تو آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے ایمان کے بعد روز قیامت یا یوم آخر پہ ایمان کی بات ہے کی ہے. اس آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ، اور میرے خیال سے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے. اللہ کے ایمان کے بعد، اللہ پہ ایمان کے بعد ظاہری بات ہے، اور یہ ہم آگے انشاءاللہ آیات میں دیکھیں گے بھی. اچھا، آدمی کو اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے. یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ پہلی بات اللہ پاک نے ہمیں یہ بتائی کہ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان، دوسرا پھر قیامت. یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ دوسری یہاں قیامت آ گئی. اور اس میں اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو دل سے مانیں. یہ نہیں ہے کہ بس جیسے ہم رسمی طور پہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارا تو جی دیکھیں اللہ پہ تو ہم مسلمان ہیں، اللہ پہ تو یقین رکھتے ہیں، اور یہ بس کہہ دینا، اور یہ ہماری سوسائٹی میں چلتا ہی یہی ہے اور سارے ہی کہتے ہیں، سارے مانتے ہیں مسلمان، اسی کا ہی نام ہے، ظاہری بات ہے. لیکن دل سے ماننا کیا ہے کہ اس کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی لے کے آئیں کہ ہم جو کریں اس کو اس لحاظ سے کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ایک دن قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہے. یہ دل سے ماننے کی ہے کہ آپ کی ایک ایک چیز میں وہ ریفلیکٹ ہو، یہ چیز یہ دل سے ماننا ہے. اچھا، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلامی کی رہائی پر خرچ کرے. اللہ کی محبت میں دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا جو مال ہوتا ہے وہ ہر ایک انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے، تو وہ اپنے پیار کو، اپنے پسند کو چھوڑ کے اللہ کی محبت میں اور یہاں پہ
کن کن پہ صرف کرنا ہے، کن کن کو دینا ہے. سب سے پہلا دیکھیں رشتہ دار. رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، کوئی ماڑا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو سب سے پہلے رشتہ داروں، اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں اور پھر مسافروں پر. ٹھیک ہے. اور مدد کے لیے ہاتھ پھر یہ ہے کہ مدد کے لیے، اب یہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے جس سے ایسا وہ ہوتا ہے کہ یار چلو جو بھی مانگتا ہے اس کو دے دینا چاہیے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے. اور غلامی کی رہائی پر خرچ کرے، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. اچھا اگلی چیز، اب دیکھیں اس آیت میں سارا کچھ کور ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد عبادات بھی آ گئی. سب سے پہلے ایمانیات کی بات ہوئی، اس کے بعد اپنا مال خرچ کرنے کی، یہ دیکھیں بڑی ضروری چیز ہے. اور یہ آپ ایک اور چیز یہاں دیکھیں کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اب اوپر مال خرچ کرنے کی بات ہوئی ہے اور نیچے زکوٰۃ کی. دیکھیں حالانکہ دونوں جو ہیں مال میں سے دینا ہے، زکوٰۃ بھی، یہاں صرف زکوٰۃ کو ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن دیکھیں یہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے بڑی ڈیٹیل سے کہ اللہ پاک ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ لے رہا ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ ڈیوٹی ہے، وہ دینی ہے. لیکن اللہ پاک جو فوکس کرتے ہیں نا قرآن پاک میں، وہ زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ کرنے پہ کرتے ہیں. تو اوپر دیکھیں کتنی ڈیٹیل سے مال خرچ کرنے کی، کن کن پہ خرچ کرنا ہے، پسندیدہ مال کی بات کی، اس پہ فوکس کیا ہے. یہاں خالی کہہ دیا زکوٰۃ کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتے ہیں. وہ ویڈیو بڑی لمبی ہو رہی ہے. اچھا، اور نیک وہ لوگ ہیں جب عہد کریں، یہ دیکھیں عہد کی بھی اگلی بات عہد کریں تو اسے وفا کریں. یہ اخلاقیات کی آگے باتیں بھی آ گئیں. اور تنگ دستی و مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. صبر کی بھی تلقین آ گئی. راست باز لوگ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. تو جو تقوی اختیار کرنے والے، وہی جو شروع میں بات میں نے بتائی دل سے ماننے والی، تو تقوی یہی ہے کہ ڈر کے اللہ سے ہر چیز سوچ سمجھ کے کرنی. اور یہی سیدھے راستے والے بھی یہی لوگ ہیں. جزاک اللہ خیر.